بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی فیصلے۔ نمبر 1، نماز۔ سوال: ایک صاحب نے مجھ سے حسب ذیل سوالات دریافت کیے۔ نمبر 1، آپ کہتے ہیں کہ اسلام قوانین خداوندی کا نام ہے۔ اس میں نماز کی اہمیت اور مقام کیا ہے؟ نمبر 2، نماز اور صلاۃ میں کیا فرق ہے؟ آپ نے کہیں اس کی صراحت کی ہے کہ صلاۃ سے مراد نماز ہے؟ نمبر 3، کیا آپ نماز کی موجودہ شکل کے علاوہ کوئی اور شکل تجویز کرتے ہیں؟ جواب: اسلام نام ہے زندگی کے ہر شعبے میں احکام خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا، ان کی پوری اطاعت کرنے کا۔ نماز اس طرح سر تسلیم خم کرنے کا عملی اعتراف اور محسوس مظاہرہ ہے۔ خدا کے سامنے سر جھکا دینے، سجدہ ریز ہو جانے سے انسان اس امر کا اقرار یا اظہار کرتا ہے کہ وہ اپنے ہر ارادے، فیصلے اور عمل میں اس کے احکام کی اطاعت کرے گا۔ جس کا دل جذبات فرما پذیری اور اطاعت گزاری سے لبریز ہو، اس کا سر خود بخود خدا کے حضور جھک جائے گا، اور جو خدا کے حضور سر جھکانے میں عار یا سبکی محسوس کرتا ہے، وہ اس کی اطاعت کیا کرے گا؟ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی واضح ہے کہ جو شخص زندگی کے مختلف شعبوں میں قوانین خداوندی سے سرکشی برتتا ہے، اس کا نماز میں رسمی طور پر سر جھکا دینا مقصد صلاۃ کو پورا نہیں کر سکتا۔ نماز فارسی بلکہ پہلوی زبان کا لفظ ہے جو اہل ایران کے قدیم طریق پرستش کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ بعد میں یہ لفظ اجتماعات صلاۃ کے لیے استعمال کر لیا گیا اور اب ہمارے ہاں یہی لفظ مروج ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اصطلاحات قرآن کریم نے مقرر کی ہیں انہیں اسی طرح استعمال کرنا زیادہ اچھا ہے۔ قرآن کریم میں صلاۃ کا لفظ آیا ہے جو معنوی اعتبار سے بڑا وسیع اور جامع ہے۔ اس کے بنیادی معنی کسی کا اتباع یا اطاعت، محکومیت اختیار کرنا ہیں۔ قرآن کریم نے اس لفظ کو نماز کے اجتماعات کے لیے بھی استعمال کیا ہے، لہٰذا جب ہم نماز کا لفظ بولیں گے تو اس کا مطلب صرف نماز ہوگا، لیکن جب صلاۃ کا لفظ استعمال کریں گے تو اس میں نماز بھی آ جائے گی، اور اس کے علاوہ اور مفہوم بھی۔ میں نے اکثر مقامات پر اس کی صراحت کر دی ہے کہ صلاۃ کا لفظ نماز کے اجتماعات کے لیے بھی قرآن کریم میں آیا ہے۔ مثلاً لغات القرآن میں لفظ صلاۃ مادہ صاد لام واو کے تحت آپ کو یہ عبارت ملے گی۔ صلاۃ کے مختلف مفاہیم اوپر بیان ہوئے، ان سے ظاہر ہے کہ ایک عبد مومن زندگی کے جس گوشے میں بھی قوانین خداوندی کے مطابق اپنے فرائض منصبی ادا کرتا ہے، وہ فریضہ صلاۃ ہی کو ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے وقت، مقام یا شکل کا تعین ضروری نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں صلاۃ کا لفظ ایک خاص قسم کے عمل کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ صلاۃ۔ اس کے بعد قرآن کریم کی وہ آیات دی گئی ہیں جن میں صلاۃ کا لفظ نماز کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے، تصریحات بالا سے واضح ہے کہ قرآن کریم میں صلاۃ کا لفظ ان اجتماعات کے لیے بھی آیا ہے جنہیں عام طور پر نماز کے اجتماعات کہا جاتا ہے۔ نماز کا لفظ عربی زبان کا نہیں، پہلوی زبان کا ہے۔ اس کے بعد ارکان صلاۃ کی اہمیت کے سلسلے میں لکھا ہے، انسان اپنے جذبات کا اظہار جسم کے اعضاء کی محسوس حرکات سے بھی کرتا ہے، اور یہ چیز اس میں ایسی راسخ ہو چکی ہے کہ اس سے یہ حرکات خود بخود سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ غم و غصہ، خوشی، تعجب، عزم، ارادہ، ہاں اور نہ
وغیرہ قسم کے جذبات اور فیصلوں کا اظہار انسان کی طبیعی حرکات سے بلا ساختہ ہوتا رہتا ہے۔ یہی کیفیت جذبات، عزم، احترام اور اطاعت و اختیار کے اظہار کی ہے۔ تعظیم کے لیے انسان کا سر بلا اختیار نیچے جھک جاتا ہے، اطاعت کے لیے سر تسلیم خم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ قرآن کریم عمل کی روح اور حقیقت پر نگاہ رکھتا ہے اور محض فارملزم کو کوئی وزن نہیں دیتا، لیکن جہاں کسی جذبے کی روح اور حقیقت کے اظہار کے لیے فارم کی ضرورت ہو، اسے روکتا بھی نہیں ہے، بشرط یہ کہ اس فارم ہی کو مقصود بالذات نہ سمجھ لیا جائے۔ صلاۃ کے سلسلے میں قیام و سجدہ وغیرہ کی جو عملی شکل ہمارے سامنے آتی ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ جب ان جذبات کا اظہار اجتماعی شکل میں ہو تو اظہار جذبات کی محسوس حرکات میں ہم آہنگی کا ہونا نہایت ضروری ہوتا ہے، ورنہ اجتماع میں انتشار ابھرتا دکھائی دے گا۔ احترام و عظمت، انقیاد و اطاعت اور فرما پذیری، خود سپردگی کے والہانہ جذبات کے اظہار میں نظم و ضبط کا ملحوظ رکھنا بجائے خیش بہت بڑی تربیت نفس ہے۔ مفہوم القرآن میں قرآنی اصطلاحات کے ضمن میں لکھا گیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک خاص اصطلاح اقامت الصلاۃ ہے، جس کے عام معنی نماز قائم کرنا یا نماز پڑھنا لیے جاتے ہیں۔ لفظ صلاۃ کا مادہ صاد لام واو ہے، جس کے بنیادی معنی کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کے ہیں۔ اس لیے صلاۃ میں قوانین خداوندی کے اتباع کا مفہوم شامل ہوگا۔ بنا بری اقامت الصلاۃ سے مفہوم ہوگا ایسے نظام یا معاشرے کا قیام جس میں قوانین خداوندی کا اتباع کیا جائے۔ یہ اس اصطلاح کا وسیع اور جامع مفہوم ہے۔ نماز کے اجتماعات میں قوانین خداوندی کے اتباع کا تصور محسوس اور سمٹی ہوئی شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس اصطلاح کو ان اجتماعات کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ قرآنی آیات پر تھوڑا سا تدبر کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ کس مقام پر اقامت صلاۃ سے مراد اجتماعات نماز ہیں اور کس مقام پر قرآنی نظام یا معاشرے کا قیام۔ مفہوم القرآن میں یہ معانی اپنے اپنے مقام پر واضح کر دیے گئے ہیں۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ میں نے صلاۃ کے معنی نماز اور اقامت صلاۃ کے معنی اجتماعات صلاۃ کا قیام واضح الفاظ میں دیے ہیں، اور اس سے مراد وہی نماز ہے جسے ہم پڑھتے ہیں۔ ایک مقام پر نہیں، متعدد مقامات پر اور ایک مرتبہ نہیں، متعدد بار اس حقیقت کو واضح الفاظ میں بیان کیا جا چکا ہے کہ امت کے مختلف فرقے جس طریق سے نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ان میں کسی قسم کے رد و بدل کرنے کا حق کسی کو حاصل نہیں۔ اسی وجہ سے میں فرقہ اہل قرآن سے بھی اختلاف رکھتا ہوں، جنہوں نے اپنے لیے الگ نماز تجویز کر رکھی ہے۔ البتہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر مسلمانوں میں پھر سے خلافت علی منہاج نبوت کا قیام ہو جائے اور وہ تمام امت کے لیے نماز کی ایک ہی شکل تجویز کر دے تو یہ امت میں وحدت پیدا کرنے کے لیے بڑا مؤثر اقدام ہوگا۔ یہ تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ میں امت ایک ہی طریق پر نماز ادا کرتی ہوگی۔ اس وقت امت میں وحدت تھی، اس لیے جب ہم پھر سے اسی عہد سعادت مہد کی طرف رخ کریں گے تو امت میں وحدت پیدا کرنے کی کوشش بھی ضرور کرنی ہوگی، اور نماز اس کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اب امت میں وحدت پیدا ہونے کا امکان ہی نہیں تو میں اس سے بحث نہیں کرتا۔ نومبر 1961 عیسوی۔ دوسرا سوال، پچھلے کسی پرچے میں زکوٰۃ کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن نے چونکہ اس کے نصاب کی مقدار متعین نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں وہ حکومت جو قرآنی اصولوں کے مطابق اور اسلامی سیرت کے حامل حکمرانوں سے بنے گی وہ اپنا نصاب مقرر کرنے میں آزاد ہوگی۔ جس چیز کی حد قرآن مجید نے مقرر نہیں کی اس پر صرف اس لیے مصر ہونا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک
تمام مسلمانوں کی حکومتوں میں ایسا ہی دستور رہا ہے یا فقیہوں نے ایسا ہی فیصلہ صادر کیا ہے، آپ کے نزدیک غلط ہے۔ لیکن اس کے ساتھ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید میں نماز کی تاکید موجود ہے، لیکن اس کے اوقات، تعداد، ارکان اور ادائیگی کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ جماعت اہل قرآن نے اس بنا پر کوشش کی کہ نماز پنجگانہ کا جواز قرآن سے نکالا جائے۔ ان کے دلائل کی کمزوری کی ایک صریح علامت یہ ہے کہ ان میں ہی کا ایک گروہ صرف 3 نمازوں کا قائل ہو سکا۔ ب رکعت نماز کا بھی یہی معاملہ ہے۔ جیم نماز کے ارکان اور اس کی ادائیگی کی تفصیل بھی بڑا دقت طلب معاملہ ہے۔ اگر حدیث سے تاریخ دین ہے اور دین نہیں جو قابل پیروی یا اطاعت ہو تو رکوع سجود کی ترتیب بدلی جا سکتی ہے۔ سجدہ ایک بھی کافی ہو سکتا ہے۔ رکعتوں کا تعین بھی انفرادی یا مجموعی طور پر ہر زمانے میں بدلا جا سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے علاوہ جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کی جگہ جو چیز قرآن سے مناسب سمجھی جائے تلاوت کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اہل قرآن کے ایک گروہ نے موجودہ طریقہ نماز کو بدل کر مولوی عبداللہ مرحوم کے قائم کردہ طریقے کو ترجیح دی ہے۔ اہل قرآن کا ذکر بار بار کرنے سے میرا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ کا مسلک ان کا سا ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ آپ نے اپنی کتابوں میں اس مسلک سے علیحدگی کا اظہار کیا ہے۔ مفہوم صرف یہ ہے کہ صرف قرآن مجید تک محدود رہنے سے یہ حالت پیدا ہو سکتی ہے۔ کافی عرصہ ہوا کہ میں نے آپ کا پمفلٹ شخصیت پرستی پڑھا تھا۔ اب ان شکوک کو لکھتے ہوئے میں نے وہ رسالہ تلاش کیا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہیں گم ہو گیا ہے، اس لیے میں حافظے کی مدد سے لکھ رہا ہوں۔ اس رسالے میں آپ نے کہا تھا کہ نماز کا معاملہ تواتر سے حل ہو سکتا ہے، چونکہ 1350 سال سے نماز اسی نہج سے پڑھی جاتی رہی ہے، اس لیے آج بھی ہمیں اسی طرح پڑھنی چاہیے۔ اگر نماز کے معاملے میں تواتر کی دلیل صحیح ہے تو زکوٰۃ میں کیوں نہ ہو؟ برائے مہربانی اس تضاد کو رفع کرنے میں مدد کیجیے۔ جواب: میں نے اپنے مضمون میں جو کچھ لکھا تھا وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جن قوانین کا صرف اصولی ذکر فرمایا ہے اور ان کی جزیات کو متعین نہیں کیا، ان جزیات میں زمانے کے بدلنے والے تقاضوں کے ماتحت رد و بدل ہو سکتا ہے، لیکن اس تغیر و تبدل کا مجاز کوئی فرد یا افراد کی جماعت نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ حق صرف جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور جانشین رسول اللہ سے مراد ہے وہ حکومت جو قرآن کا حکم چلانے کے لیے قرآنی اصولوں کے مطابق عمل میں آئی ہو۔ جزیات میں تبدیلی ہے۔ سب سے اول تو یہ دیکھیے کہ اس میں بحث قوانین سے ہے، عبادات سے نہیں ہے۔ کسی قانون کی جزیات میں زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ماتحت رد و بدل کی ضرورت بالکل واضح ہے، لیکن عبادات میں یہ ضرورت بالکل شاذ ہے۔ مثلا نماز اور زکوٰۃ کو لیجیے۔ زکوٰۃ یعنی حکومت کے ٹیکس کی شرح میں تغیر و تبدل کی ضرورت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نظر نہیں آتی۔ اس کے برعکس نماز کو لیجیے تو زمانے کے تقاضے ذاتی رجحانات نہیں بلکہ زمانے کے تقاضے اس کی جزیات پر کہاں اثر انداز ہوں گے؟ وہ کون سی ضرورت ہوگی جو اس کی مقتضی ہو کے رکوع میں سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان اللہ تعالی عما یصفون کہا جائے، یا سجدہ 2 کی بجائے 1 ہی ہو؟ اختلافات، لیکن بائیں ہما یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے ہے کہ نماز کی موجودہ جزیات میں بھی مسلمانوں کی مختلف جماعتوں میں اختلافات موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے مطابق اسلامی حکومت کا سب سے پہلا فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان اختلافات کو بتدریج مٹاتی چلی جائے جو مسلمانوں میں فرقہ بندی اور گروہ سازی کی دیواریں بن کر کھڑے ہیں۔ اگر رسول اللہ کے بعد آپ کی جانشینی کا سلسلہ قائم رہتا
تو یہ فرقے وجود ہی میں نہ آتے، کیونکہ رسول اللہ نے ملت واحدہ کو چھوڑا تھا، فرقوں اور گروہوں میں بٹی ہوئی قوم نہیں چھوڑی تھی۔ اس مقصد کے پیش نظر اگر قرآنی حکومت نماز کی ایک متفقہ علیہ شکل متعین کرے گی تو اس میں موجودہ اختلافی جزیات میں رد و بدل ناگزیر ہوگا، لیکن بائیں ہما جو شکل اس حکومت قرآنی کی طرف سے متعین ہوگی وہ شرعی نماز ہوگی، تواتر۔ لیکن جس حالت میں ہمارے ہاں قرآنی حکومت نہ ہو تو اس میں تشتت و انتشار کو روکنے یا کم کرنے کے لیے یہی صورت ہو سکتی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہر فرد اور ہر جماعت اپنی اپنی مرضی کے مطابق طریقے وضع کرتی جائے، جس حد تک ہم مطمئن ہو سکیں کہ فلاں عمل عہد رسول اللہ والذین معہ سے ہم تک علی التواتر چلا آ رہا ہے، اسے علی حال ہی قائم رکھا جائے۔ یہ ہے وہ مقصد جس کے ماتحت میں ہندوستان میں اور یہاں بھی جب تک قرآنی حکومت کا قیام نہ ہو مسلمانوں کے لیے یہی راہ سلامتی کی سمجھتا تھا اور سمجھتا ہوں کہ جو اعمال ملت میں تواتر سے چلے آ رہے ہیں انہیں علی حال ہی رہنے دیا جائے، بشرط یہ کہ وہ قرآن کے کسی واضح حکم سے ٹکرا نہ رہے ہوں۔ اس سے قوم مزید انتشار خلفشار سے بچ سکتی ہے۔ اہل قرآن کی بنیادی غلطی میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ ان احکام کی جزیات بھی قرآن سے متعین کرنے لگ گئے جن کا صرف اصولی حکم قرآن نے دیا ہے۔ اس کا نتیجہ سوائے قیاس آرائیوں کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر جن قیاسات پر یہ لوگ اس طرح سے پہنچے وہ قوم کے لیے فیصلہ کی حیثیت تو نہیں رکھ سکتے تھے۔ یہ حق جیسا کہ میں نے بارہا کہا ہے صرف حکومت قرآنی کو حاصل ہے۔ میں دینی لامرکزیت کے دور میں اعمال متبرہ کو ایسی انفرادی قیاسات سے انسب سمجھتا ہوں۔ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ میں نے قوانین اور عبادات میں جو اوپر فرق بیان کیا ہے وہ محض اس بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ موقع ذکر میں زمانے کے تغیرات سے رد و بدل کی ضرورت شاذ ہی ہوتی ہے۔ عبادات اور قوانین، اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ قوانین کا تعلق ہماری دنیاوی زندگی سے ہے اور عبادات کا تعلق آخرت سے، یا قوانین مادی دنیا سے متعلق ہیں اور عبادات روحانیت سے۔ اسلام میں دنیا اور آخرت اور مادہ اور روح میں کوئی امتیازی خطوط نہیں۔ اس کے قوانین اور اس کے تمام اعمال اس کی عبادات ہیں۔ ہر قرآنی قانون کی اطاعت عبادت ہے اور ہر عبادت زندگی کے لیے خود ایک قانون کا درجہ لیے ہوئے ہے۔ اس نہج سے آپ سمجھنا چاہیں تو جس اصول کا میں نے اپنے مضمون میں ذکر کیا ہے، قانون اور عبادات دونوں پر منطبق ہوگا، یعنی اگر جانشین رسول اللہ یعنی قرآنی حکومت نماز کی کسی جزئی شکل میں جس کا تعین قرآن نے نہیں کیا اپنے زمانے کے کسی تقاضے کے ماتحت کچھ رد و بدل ناگزیر سمجھے تو وہ ایسا کرنے کی اصولاً مجاز ہوگی۔ ہماری دشواری یہ ہے کہ جب ہم اس مسئلے پر غور کرتے ہیں تو رد و بدل کا تصور کرتے وقت ہماری موجودہ حکومتوں کے ارباب حل و عقد ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں، اور اس تصور سے ہماری روح کانپ اٹھتی ہے کہ ان لوگوں کو یہ حق کیسے دیا جائے کہ یہ ان احکام میں تغیر و تبدل کریں جو رسول اللہ نے متعین فرمائے تھے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ حق صرف رسول اللہ کے جانشینوں کو پہنچتا ہے اور کسی کو نہیں، اور جانشین رسول اللہ جب رسول اللہ کے کسی حکم میں تبدیلی کا خیال کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اسی وقت ایسا کریں گے جب وہ دل کے پورے اطمینان اور یقین کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچیں کہ اگر اس وقت رسول اللہ موجود ہوتے تو وہ خود اپنے اس حکم میں ایسی تبدیلی فرما دیتے۔ یہ تمام الجھاؤ اس فرق کو ملحوظ نہ رکھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ 1953 عیسوی۔ سوال: نمازوں کی تعداد۔ یہاں ایک مولوی صاحب ہیں، ان سے ذکر آیا کہ وحی صرف قرآن شریف ہے اور کوئی وحی نہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر وحی خفی یعنی غیر مطلوع کے منکر ہو تو بتاؤ کہ 5 وقت کی نمازوں کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ ان کا ارشاد ہے کہ یہ وقت رسول اللہ نے وحی خفی کی بنا پر مقرر فرمائے تھے۔ جواب: یہ تو ہم
کبھی پھر عرض کریں گے کہ نماز کے متعلق قرآن کریم میں کیا کچھ ہے۔ سر دست آپ اتنا دیکھیے کہ اس وحی خفی غیر مطلوب کی کیفیت کیا ہے جس کی روح سے 5 وقتوں کی نماز فرض ہوئی تھی۔ بخاری شریف میں ہے کہ نمازیں شب معراج میں فرض ہوئی تھیں۔ اس کی تفصیل خود بخاری کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے۔ نمازیں کیسے فرض ہوئیں کے بارے میں انس بن مالک کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی تھیں، لیکن جب میں واپس ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے گزرا تو انہوں نے دریافت کیا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے۔ میں نے کہا کہ 50 وقت کی نمازیں۔ وہ کہنے لگے اپنے پروردگار کے پاس واپس جاؤ کیونکہ تمہاری امت میں اس کی طاقت نہ ہوگی۔ میں نے جا کر اپنے رب سے کمی کرائی تو خدا تعالیٰ نے آدھی ساکت کر دیں۔ جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور تو ان سے کہا کہ آدھی ساکت کر دی گئی، تو انہوں نے کہا کہ دوبارہ اپنے رب کے پاس جاؤ، تمہاری امت میں اس کی بھی طاقت نہ ہوگی۔ میں نے خدا سے اور کمی کرائی۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 وقت کی نمازیں فرض رہیں اور وہ ثواب میں 50 کے برابر ہیں۔ میرے ہاں حکم میں تغیر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جب میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا تو انہوں نے کہا کہ اب کہ پھر اپنے رب کے پاس جاؤ۔ میں نے کہا کہ اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ بخاری کتاب الصلاۃ۔ غور فرمایا آپ نے کہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئیں۔ اللہ میاں حکم دینے والے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کو امت کی طرف لانے والے ہیں۔ خدا نے 50 نمازوں کا حکم دے دیا اور رسول اللہ اس حکم کو لے کر چلے آئے۔ نہ خدا کو معاذ اللہ اس کا احساس ہوا کہ میں کیسا ناممکن العمل حکم دے رہا ہوں، اور نہ رسول اکرم کو اس کا خیال گزرا کہ میری امت اس بوجھ کو کیسے اٹھائے گی۔ اگر اس کا احساس ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، ان کے کہنے پر رسول اللہ کو بھی خیال ہوا کہ واقعی بات ٹھیک ہے، چنانچہ آپ واپس تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس کا احساس ہوا کہ حکم میں واقعی زیادتی تھی۔ چنانچہ 1-2 بھی نہیں، اکٹھی آدھی نمازیں ساکت ہو گئیں۔ اللہ نے سمجھ لیا کہ اب حکم مناسب ہے اور رسول اللہ بھی مطمئن ہو گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ اب بھی زیادہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ پھر اللہ میاں کے پاس تشریف لے گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو پھر اپنے حکم کی زیادتی کا احساس ہوا تو 25 سے 5 رہ گئی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر مطمئن ہو کر واپس تشریف لے آئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اب بھی زیادہ ہیں۔ اس پر رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اب حکم ٹھیک ہے، بلکہ فرمایا یہ کہ آپ کہتے تو ٹھیک ہے، لیکن میں کیا کروں، مجھے بار بار جاتے شرم آتی ہے، اس لیے اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ غور فرمایا آپ نے کہ دین کے محکم احکام کس طرح متعین ہوتے تھے۔ ہم صرف اتنا عرض کریں گے کہ آپ کسی وقت ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ اس قسم کی باتیں جب غیر مسلموں کے سامنے آتی ہوں گی تو وہ ہمارے خدا اور خدا کے رسول علیہ الطیت والسلام کے متعلق کیا کچھ نہ کہتے ہوں گے۔ اس روایت سے صاف نظر آتا ہے کہ یہ کسی یہودی نے گھڑی ہے تاکہ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہو جائے اور مسلمانوں کو یہ بتا دیا جائے کہ معاذ اللہ یہ ہے ہمارے پیغمبر کے سامنے تمہارے رسول کی حیثیت۔ لیکن اس یہودی کا کیا گلہ، اس کا تو یہ کام ہی تھا۔ مسلمانوں سے پوچھئے جو ان چیزوں کو 1000 برس سے اپنے سینے سے لگائے پھر رہے ہیں، اور جب کوئی ان کی طرف اس طرح توجہ دلاتا ہے تو اس پر بری طرح برس پڑتے ہیں۔ لیکن اب یہ چیزیں زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتی۔ اگر مسلمانوں نے انہیں اس طرح سے اپنے ساتھ چمٹائے رکھا تو یہ چکی کے پاٹ کی طرح انہیں بھی اپنے ساتھ لے ڈوبیں گے، اور اس کے بعد وہ قوم آئے گی جو قرآن کی مشعل ہدایت کی روشنی میں تمام انسانیت کو صراط مستقیم پر لے جائے گی۔ بہرحال یہ ہے نمونہ اس وحی خفی کا جس کی روح سے ہمارے مولوی صاحبان کے مطابق وہ احکام متعین ہوا کرتے تھے جن کا ذکر انہیں وحی جلی قرآن کریم میں نہیں ملتا۔ 1953 عیسوی ہے نظام صلاۃ اور نماز۔ آپ نے نظام صلاۃ کے متعلق جستہ جو کچھ آج تک لکھا ہے اس کا بظاہر مطالعہ کر رہا ہوں۔ آپ نے دین کے ایک اہم اور بنیادی گوشے پر نہایت عمدگی سے روشنی ڈالی ہے،
لیکن ایک بات ہنوز وضاحت طلب ہے، اور وہ یہ کہ اس نظام صلاۃ میں اس صلاۃ کا کیا مقام ہوگا جسے موقت فریضہ کہا گیا ہے۔ اگر جرت عرض معاف ہو تو کیا میں یہ بھی دریافت کر سکتا ہوں کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ جواب: اگر میری تحریروں کا مسلسل اور بالاستیعاب مطالعہ کرتے چلے آ رہے ہیں تو آپ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی ہوگی کہ جہاں تک میں قرآن کو سمجھ سکا ہوں، قیام صلاۃ قرآن کی ایک نہایت جامع اور بلیغ اصطلاح ہے، جس سے در حقیقت مقصود اس معاشرے کا قیام ہے جس میں قانون خداوندی عملاً نافذ ہو، اور اس طرح ہر فرد معاشرہ کی مضمر صلاحیتوں میں پوری نشو و نما ہوتی جائے، تاکہ وہ اس زندگی اور اس کے بعد کی زندگی کی سرفرازیوں سے بہرہ یاب ہوتا ہوا اپنے ارتقائی منازل طے کرتا چلا جائے۔ لہذا نظام صلاۃ ایک مرد مومن یا جماعت مومنین کی پوری زندگی کو محیط ہوگا۔ ان کا ایک ایک سانس اس حقیقت کبریٰ پر شاہد ہوگا کہ وہ مسلح یعنی خدا کے پیچھے پیچھے جانے والے کارواں کے افراد ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک ایک گوشہ اور ایک ایک شعبہ عبادت یعنی قانون خداوندی کی محکومیت کا مظہر ہوگا۔ ان کے کاروبار حیات کا فلم سامنے آ جائے تو وہ منشاء خداوندی کی جیتی جاگتی تصویر دکھائی دے گا۔ اس اجتماعی نظام سے وابستگی کی بنا پر ان کے حیات عرضی از ابتدا تا انتہا الاسلام کی جامع تفسیر ہوگی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس نظام کے اجزاء یہ ہیں: قرآن یعنی ضابطۂ آئین اسلام، نمبر 2 مرکز یعنی ضابطۂ خداوندی کی قوت نافذہ، اور جماعت افراد معاشرہ جن سے یہ نظام متشکل ہوگا، اور اس کی عملی تشکیل کے اصول و مبانی یہ ہیں: الف افراد معاشرہ میں کامل ائتلاف یعنی یک دلی و یک نگہی و یک قدمی، اور بے مرکز کی اطاعت۔ ہما وقتی پروگرام جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے، یہ نظام جماعت مومنین کی پوری زندگی پر چھایا ہوتا ہے، اور دن اور رات میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں وہ اس احاطے سے باہر ہوں۔ یہ ان کی حیات انسانی کے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو ان کی حیات طبعی کے لیے ہوا کی حیثیت ہے۔ ہوا پر انسانی زندگی کا دار و مدار ہے، اور کوئی انسان ایسا نہیں جو اس کی ضرورت اور اہمیت کا معترف نہ ہو۔ لیکن بائیں ہما ڈاکٹروں کو اکثر و بیشتر یہ فکرہ دہرانا پڑتا ہے کہ صحت اور زندگی کے لیے کھلی اور تازہ ہوا کی اشد ضرورت ہے۔ دہرانا اس لیے پڑتا ہے کہ اس کی یاد دہانی ذکر سے اس کی اہمیت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ آئین خداوندی نے بھی اس کا انتظام کر رکھا ہے کہ اس نظام کی یاد دہانی کرائی جائے تاکہ اس کے اصول و مبانی اجاگر ہوتے جائیں اور اس کی اہمیت نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ اس یاد دہانی کا نام صلاۃ کا فریضہ موقت ہے، یعنی صلاۃ خاص اوقات کا اجتماعی صلاۃ۔ دین کے نظام اسلامی معاشرے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ فوز و فلاح کی زندگی انفرادی نہیں، اجتماعی ہے۔ اجتماعی صلاۃ کی ابتدا اسی اصول سے ہوتی ہے، یعنی ایک آواز پر بکھرے ہوئے افراد کا ایک مقام پر جمع ہو جانا۔ دین کے نظام میں اگلا قدم اطاعت مرکز ہے۔ اجتماعی صلاۃ میں اس کا مظاہرہ عملی شکل میں سامنے آ جاتا ہے۔ جب یہ اجتماع اپنے میں سے سب سے بہتر فرد کو بحیثیت امام چن لیتا ہے، اور بہتر ہونے کا معیار یہ ہوتا ہے کہ کس کی زندگی سب سے زیادہ قانون خداوندی سے ہم آہنگ ہے، یہی امام اس اجتماع کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اس ایک کی آواز پر سب کو اٹھنا ہوتا ہے، اور اسی کی آواز پر جھکنا، اور یہ جھکنا اور اٹھنا ایک ساتھ ہوتا ہے، جو شہادت دیتا ہے اس حقیقت کبریٰ کی کہ اس جماعت کے افراد میں کامل ہم آہنگی فکر و عمل ہے۔ اس سے معاشرے کی ناہمواریاں مٹتی ہیں۔ امام اس تاگے کو کہتے ہیں جس سے معمار یہ دیکھتا ہے کہ دیوار بالکل سیدھی اٹھ رہی ہے
اس کی اینٹیں آگے پیچھے تو نہیں ہیں۔ دین کے نظام کا اگلا اصول یہ ہے کہ یہ نظام عالمگیر حیثیت رکھتا ہے اور اس کا مرکز محسوس بیت اللہ ہے۔ لہٰذا اجتماعی صلاۃ میں اس حقیقت کی یاد دہانی کے لیے جماعت کا رخ قبلے کی طرف رکھا جاتا ہے، یعنی ساری دنیا کے مسلمانوں کا مطمع نگاہ اور نصب العین ایک ہوگا۔ اسلامی معاشرے کا قیام قانون خداوندی کی روح سے ہوتا ہے اور اجتماعی صلاۃ سے مقصود اسی اصل الاصول کی یاد دہانی ہے۔ اس لیے قرآن کے بغیر صلاۃ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کی غایت افراد معاشرہ کی توجہات کو قرآن پر مرکوز کرنا ہے۔ اسی مقصد کی یاد دہانی کے لیے یہ اجتماعات رکھے گئے ہیں۔ اس لیے ان میں قرآن دہرایا جاتا ہے تاکہ اس ایمان نصب العین حیات کی تجدید ہوتی رہے کہ ہم نے ہر غیر قرآنی نظام کی مخالفت میں سینہ سپر ہو کر قائم رہنا ہے، اور جھکنا ہے تو صرف اسی کے فیصلوں کے سامنے جھکنا ہے۔ صلاۃ اور معاشرت۔ یہ بھی واضح رہے کہ صلاۃ کے اجتماعات محض اس یاد دہانی کے لیے نہیں، ان اجتماعات میں امت کے معاملات کے متعلق باہمی مشورہ کیا جاتا ہے۔ یہ در حقیقت قرآنی حکومت کی مجلس مشاورت کے اجتماعات ہوتے ہیں۔ چنانچہ سورہ شورى میں مومنین کی صفات یہ بتائی گئی ہیں کہ والذین اقاموا الصلاۃ امرهم شورى بینہم 42/38۔ یہ لوگ اقامت الصلاۃ کرتے ہیں اور ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ یہاں اقامت الصلاۃ اور باہمی مشاورت کا یکجا حکم صلاۃ کے اجتماعات کی غرض اور غایت کو واضح کرتا ہے۔ چنانچہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ خلافت راشدہ میں جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو خلیفہ کی طرف سے منادی کرائی جاتی کہ الصلاۃ الجامعہ۔ لوگ مسجد نبوی میں جمع ہوتے، پہلے 2 رکعت نماز ادا ہوتی، پھر خلیفہ معاملہ پیش نظر کی وضاحت کرتا اور مجلس کے باہمی مشورے سے اس کے متعلق فیصلہ کیا جاتا۔ میں کس طرح سے نماز پڑھتا ہوں؟ اب آپ کے سوال کا دوسرا حصہ سامنے آتا ہے کہ میں نماز کس طرح سے پڑھتا ہوں۔ آپ کو اس سوال کے پوچھنے میں کسی معذرت طلبی کی ضرورت نہ تھی۔ اگر آپ میرے پاس ہوتے تو از خود دیکھ لیتے کہ میں نماز کس طرح پڑھتا ہوں، لیکن چونکہ آپ یہاں سے دور ہیں اس لیے آپ کو لکھ کر پوچھنے کی ضرورت پڑ گئی۔ میں بھی اسی طرح سے نماز پڑھتا ہوں جس طرح جمہور مسلمان فرقہ حنفی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ اگر کہیں فقہ حنفی کے علاوہ دیگر طریق پر بھی نماز ہو رہی ہو اور مجھے وہ طریق آتا ہو تو ان کے ساتھ شامل ہو جانے میں بھی کوئی توقف نہیں کرتا۔ 1953 عیسوی۔ صلاۃ سے متعلق مختلف گوشے۔ نومبر 1953 عیسوی کے طلوع اسلام میں ایک صاحب کا مقالہ شائع ہوا جس میں انہوں نے ہماری پیش کردہ اس حقیقت کی تائید کی تھی کہ اقامت صلاۃ سے مفہوم فی الواقع ایسے معاشرے کا قیام ہے جس میں تمام افراد معاشرہ قوانین خداوندی کا اتباع کرتے جائیں اور یوں افراد کی ذات کی نشو و نما کے ساتھ ساتھ ان کی اجتماعی زندگی بھی سرفرازیوں اور خوشگواریوں کی حامل بنتی چلی جائے۔ اس مقالے کے بعد طلوع اسلام کی طرف سے اس پر ایک استدراک شائع ہوا تھا جو اس کے بعض مقامات کی وضاحت کرتا تھا اور 2-1 نکات سے اختلاف۔ اسے ذیل میں درج کیا جاتا ہے استدراک۔ ہمیں خوشی ہوئی کہ طلوع اسلام نے جو یہ آواز اٹھائی تھی کہ اقیم الصلاۃ کے معنی فقط نماز پڑھنا نہیں بلکہ اس سے مفہوم ہے قرآنی معاشرے کا قیام جو زندگی کے تمام گوشوں کو محیط ہو۔ اس کا چرچا اب دور دور تک ہونے لگ گیا ہے، فالحمدللہ علی ذالک۔ محترم صاحب، اس باب میں ہمارے ہم سفیر ہیں اور ان کا زیر نظر مقالہ اس دعوت کی تبلیغ۔ ہمارے محترم نے اپنے مقالے کے آخر میں البتہ ایک ایسی بات کہی ہے جس سے ہمیں بسط احترام تھوڑا سا اختلاف ہے۔ یہ یوں کہیے کہ ہمارے نزدیک وہ نقطہ وضاحت طلب ہے۔
جیسا کہ انہوں نے اپنے مضمون میں بصراحت لکھا ہے، قرآن کی روح سے صلاۃ ایک اجتماعی عمل ہے جس سے صحیح قرآنی معاشرہ قائم ہوتا ہے۔ صلاۃ کے معنی ہی متوازن اور پہ ہم حرکت اور قانون خداوندی کا مسلسل اتباع ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمیں قرآن سے انفرادی صلاۃ کی رہنمائی کہیں نہیں ملتی۔ انفرادی نماز، حقیقت یہ ہے کہ اجتماعی اور انفرادی صلاۃ میں یہی فرق نہیں کہ جب صلاۃ کو بہت سے لوگ مل کر ادا کر لیں تو وہ اجتماعی کہلاتی ہے، اور جب اسے ایک فرد تنہائی میں ادا کرے تو وہ انفرادی صلاۃ ہوتی ہے۔ ان دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ اجتماعی صلاۃ اور انفرادی صلاۃ، اگر انفرادی صلاۃ کو بھی صلاۃ کہا جا سکے تو دو الگ الگ تصورات کی ترجمان ہیں۔ اجتماعی صلاۃ کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ قرآن کی روح سے فرد کی تربیت ذات معاشرے کے اندر اور اس کا جز بننے ہی سے ہو سکتی ہے، اور عبادت سے مفہوم ہے قوانین خداوندی کی بے لاگ و بے لوث اطاعت جو پھر معاشرے کے اندر ہی ممکن ہے، انفرادی طور پر ممکن نہیں ہے۔ اس کے برعکس انفرادی صلاۃ کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ ایک فرد اپنا تزکیہ نفس معاشرے سے الگ ہٹ کر انفرادی طور پر کر سکتا ہے، اور عبادت سے مقصود ہے خدا کی پرستش جو انفرادی طور پر بھی کی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں تصورات اپنی اصل و بنیاد کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ قرآن انفرادی تصور حیات کے خلاف صدائے احتجاج ہے اور اجتماعی تصور حیات کا داعی، لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن جو اجتماعی صلاۃ کا نقیب ہو ساتھ ہی انفرادی صلاۃ کی رہنمائی کرے اور اس کے فوائد بتائے جسے انفرادی صلاۃ کہتے ہیں۔ وہ در حقیقت دعا ہے، قرآنی صلاۃ نہیں جسے قائم کیا جاتا ہے، اور خود حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ جس سے محترم صاحب انفرادی صلاۃ کی دلیل لائے ہیں اس کی تاکید کرتا ہے۔ حضرت زکریا کی صلاۃ، قصہ حضرت زکریا کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ 3/37۔ زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی اور کہا کہ تو مجھے اپنے ہاں سے اولاد عطا فرما دے، انک سمیع الدعا۔ اس کے بعد ہے کہ وہ ہنوز قربان گاہ میں کھڑا دعا مانگ رہا تھا کہ خدا نے اسے بیٹی کی بشارت دے دی۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب 3/38۔ قرآن نے ان الفاظ میں وہو قائم یصلی فی المحراب کا اضافہ یہ بتانے کے لیے کیا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنی دعا ختم بھی نہیں کی تھی کہ خدا نے اسے استجاب سے نواز دیا۔ سورہ مریم میں اس امر کی صراحت کر دی گئی کہ زکریا کا دعا مانگنا، اس کی دعا کا قبول ہو جانا اور اسے اپنے بیٹے کی بشارت مل جانا سب ایک ہی وقت میں ہو گیا تھا۔ چنانچہ جب یہ کچھ ہو گیا تو فخرج علی قومہ من المحراب 19/11۔ زکریا قربان گاہ سے نکل کر اپنے لوگوں کی طرف آیا، لہٰذا حضرت زکریا کے قصے میں یصلی فی المحراب کے معنی قرآن کی مصطلح صلاۃ ادا کرنا نہیں بلکہ بیٹے کی دعا مانگنا ہے۔ صلاۃ کا لفظ دعا کے معنوں میں قرآن میں متعدد مقامات پر استعمال ہوا ہے، مثلاً صلاتک سکن لہم 9/103، تیری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا تو درست ہے کہ دعا انفرادی طور پر مانگی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ قرآنی صلاۃ اجتماعی طور پر بھی ادا ہو سکتی ہے اور انفرادی طور پر بھی۔ واضح رہے کہ جو نمازیں اس وقت ہم جماعت یعنی بعضم خواہش اجتماعی بھی پڑھتے ہیں وہ بھی در حقیقت انفرادی صلاۃ ہے، اس لیے کہ اس میں بنیادی تصور خدا کی پرستش اور انفرادی تزکیے کا ہے۔ لہٰذا اس وقت نہ تو کسی ایک فرد کی الگ ادا کردہ نماز ہی قرآنی صلاۃ ہے اور نہ ہی نماز باجماعت مقصود کے اعتبار سے قرآنی۔ وقتی اجتماعات، قرآن نے تشکیل معاشرہ کا جو پروگرام دیا ہے اس میں اس کی بھی صراحت کر دی ہے کہ اس مقصد کے لیے وقتی اجتماعات بھی ضروری ہیں جن میں خدا کی حمد و ستائش اور اقرار اطاعت و انقیاد کے بعد اہم معاملات کے متعلق باہمی مشاورت کی جائے۔ انہی کو موقف اجتماعات الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں باہمی مشاورت اور قیام صلاۃ کا حکم اکٹھا آیا ہے۔ سورہ شورى میں ہے والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامروا شورى بینہم ومما رزقناہم ینفقون 42/2۔
38۔ یعنی یہ ان لوگوں کی جماعت ہے جو اپنے خدا کے قانون ربوبیت پر لبیک کہتے ہوئے نظام صلاۃ کو قائم کرتے ہیں اور ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے پاتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اسے ربوبیت عامہ کے لیے کھلا رکھتے ہیں۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عہد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین میں جب کبھی کوئی ایسا اہم واقعہ پیش آیا جس کے لیے فوری اجتماع کی ضرورت ہوتی تو اس کے لیے جو اعلان کیا جاتا تھا اس میں کہا جاتا تھا کہ الصلاۃ الجامعہ۔ چنانچہ اس اعلان کو سن کر لوگ جمع ہو جاتے اور مسئلہ پیش نظر پر غور و خوض کر لیا جاتا۔ اس سے بھی ظاہر ہے کہ اس دور میں الصلاۃ کا مفہوم کیا تھا۔ انفرادی صلاۃ کی درستگی۔ اس کے بعد محترم صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ہم انفرادی صلاۃ کو درست کر سکیں، جو زیادہ مشکل نہیں، تو جماعتی صلاۃ کے لیے تدریجاً راستہ ہموار ہو سکتا ہے۔ ان صاحب نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی کہ انفرادی صلاۃ کی درستگی سے ان کا مقصود کیا ہے۔ یہ آواز 1000 برس سے اور قریب قریب ہر نماز کے وقت ہر مسجد سے ہمارے کانوں میں آ رہی ہے کہ تم اپنی نمازوں کو درست کرو۔ یہ کوئی نہیں بتاتا کہ اس سے مفہوم کیا ہے۔ مسجد میں آواز دینے والے کا مفہوم تو یہ ہوتا ہے کہ تم نماز کے فرائض و واجبات، سنن، مستحبات وغیرہ کا احتیاط سے خیال رکھو، اس کے ارکان کو ٹھیک ٹھیک طور پر ادا کرو، کھڑے ہو تو دونوں پاؤں میں اتنا فاصلہ ہو، تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھیں تو کانوں کی لو تک پہنچیں، قیام میں ہاتھ فلاں مقام پر رہیں، رکوع میں جھکنے کی یہ شکل ہو، سجدے میں یہ صورت وغیرہ وغیرہ۔ خلوت میں ایسی تاکید کرنے والے سے پوچھو تو وہ کہہ دے گا کہ نماز خضوع و خشوع کے ساتھ ادا کرو۔ اس میں حضور قلب نہایت ضروری ہے۔ انسان کو عاجزی اور ناتوانی سے خدا کے حضور رونا اور گر گرانا چاہیے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس 1000 برس میں کروڑوں انسان ایسے گزر چکے ہیں، اور آج بھی کروڑوں نہیں تو لاکھوں ایسے ہوں گے جو اپنی نمازوں میں تعدیل ارکان کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور ان کے دل میں خشوع و خضوع بھی تھا اور ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ نمازیں وہ نتائج تو مرتب نہ کر سکیں، نہ آج کر رہی ہیں جنہیں قرآن نے صلاۃ کا لازمی ثمرہ قرار دیا ہے، اور جن کا ذکر محترم موصوف نے اپنے مقالے میں اس حسن و ایجاز سے کیا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے گی کہ ہماری اصلی خرابی یہ تھی کہ ہم نے سمجھ لیا کہ انفرادی صلاۃ کو درست کرنے سے قرآنی صلاۃ کے نتائج مرتب ہو سکتے ہیں، لیکن جب انفرادی صلاۃ قرآنی صلاۃ ہے ہی نہیں تو اس کی درستگی سے قرآنی صلاۃ کے ثمرات کس طرح حاصل ہو سکتے ہیں؟ آپ انفرادی نماز میں خشوع و خضوع اور حضور قلب پیدا کر کے زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ اپنی دعا میں اور رقت پیدا کر لیں اور خدا کی پرستش پوری توجہ کے ساتھ کر لیں۔ انفرادی نماز کی درستگی سے اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اس سے وہ ثمرات تو حاصل نہیں ہو جائیں گے جن کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جماعت مومنین جب نظام صلاۃ سے قوانین و احکام خداوندی کا اتباع کرے گی تو وہ اتباع محض مشینی طور پر نہیں ہوگا، اس میں پورا سوز و گداز اور عجز و نیاز شامل ہوگا، یعنی وہ اتباع دل کی گہرائیوں سے ابھرے گی اور خون کے ذرے ذرے میں حلول کر جائے گی، اور اس اتباع سے جو درخشندہ نتائج مرتب ہوں گے وہ انسان کے لیے حقیقی مسرت اور سچی طمانینت کا موجب بن جائیں گے۔ اس طرح اسی نظام صلاۃ میں انسان کی عقل و بصیرت اور جذبات دونوں حقیقی تسکین حاصل کر لیں گے، لیکن جب نظام صلاۃ باقی نہ رہے تو دنیا پرست عقلی ہیلا جوئیوں سے ساز و سامان زندگی حاصل کر لیتے ہیں، اور اس طرح ان کے جذبات کی تسکین ہو جاتی ہے، اور دیندار انفرادی پرستش سے اپنے جذبات کی تسکین کا سامان فراہم کر لیتے ہیں۔ قرآن نے جب یہ کہا تھا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا 19/59، یعنی حضرات انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کے متبعین نے
صلات کو ضائع کر دیا اور شہوات کے پیچھے لگ گئے، سو اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی تھا۔ تو اس میں اتباعی شہوات سے مراد یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے جذبات کی تسکین قوانین خداوندی کے بجائے دوسرے طریقوں سے چاہتے تھے۔ یہ تھی ان کی غلطی۔ واضح رہے کہ قرآن کی روح سے جذبات کی تسکین بری بات نہیں ہے۔ بری بات یہ ہے کہ جذبات کی تسکین غیر خدائی طریقوں سے کی جائے۔ جذبات کی تسکین کا ایک ذریعہ قیام صلات ہے، جس میں دنیاوی خوشگواریوں کے حصول اور انسانی ذات کی تربیت اور استحکام سے انسانی جذبات کی صحیح تسکین ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ صلات ضائع کر کے اپنے طور پر جذبات کی تسکین کا سامان فراہم کرنا، جسے رہبانیت، یہ طریقہ غلط ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ انسانی جذبات صرف حیوانی جذبات تک ہی محدود نہیں، ان میں وہ مقدس جذبات بھی شامل ہیں جن کی تسکین مذہب پرست طبقہ انفرادی پرستش کی روح سے حاصل کر لیتا ہے، اور جسے قرآن نے رہبانیت کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے۔ لہٰذا اگر رہبانیت میں انفرادی صلات یعنی خدا کی پرستش سے سکون حاصل کر لینے کا طریقہ خدا کے مقرر کردہ خوشگوار نتائج کا حامل نہیں بن سکتا تھا، اسی لیے خدا نے اعلان کر دیا تھا کہ اس نے اس طریقے کا حکم نہیں دیا، تو ہمارے وہاں وہی چیز کس طرح حسن نتائج کی کفیل ہو سکتی ہے، خواہ اسے کتنا ہی درست کیوں نہ کر لیا جائے۔ تعلق باللہ۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ انفرادی پرستش تعلق باللہ کا ذریعہ بنتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ تعلق باللہ سے مفہوم کیا ہے۔ اگر مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں یہ محسوس کرنے لگ جائے کہ اس کا خدا سے تعلق پیدا ہو رہا ہے، تو اس انفرادی احساس کو نماز ہی کے ساتھ کس طرح وابستہ کیا جا سکتا ہے؟ ہر مذہب کا پیرو اس کا مدعی ہے کہ خدا کی عبادت یا ایشور کی بھکتی سے اس کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہمارا تعلق خدا یا ایشور پرماتما سے پیدا ہو رہا ہے۔ اس سے بھی نزدیک آئیے تو ہمارے ہاں ہر پیر پرست اس کا مدعی ہوتا ہے کہ ان اوراد وظائف سے جو اس کا پیر باطنی طور پر بتاتا ہے تعلق باللہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ تعلق باللہ کے متعلق ان کا دعویٰ غلط ہے اور آپ کا دعویٰ صحیح ہے؟ جب دعوے کا ثبوت اپنے دل کا احساس ٹھہرا تو آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ دوسرے کے احساس قلب کے متعلق فیصلہ کر دیں کہ وہ باطل کا احساس ہے؟ لہٰذا تعلق باللہ کا یہ مفہوم ہی غیر قرآنی ہے، اور اسی سے دنیا میں باطل مذہب پرستی کا وجود قائم ہے۔ انسان اور خدا کے تعلق کا ذریعہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے وحی کا ذریعہ۔ یہ وحی آج اس آسمان کے نیچے صرف قرآن کے اندر ہے، اس لیے تعلق باللہ کا ذریعہ فقط قرآن ہے۔ جب ہم قرآن کا اتباع کرتے ہیں تو ہمارا تعلق خدا سے قائم ہو جاتا ہے۔ اب رہا یہ کہ ہم قرآن کا اتباع بھی صحیح طور پر کر رہے ہیں یا نہیں، تو اس کا معیار وہ نتائج ہیں جو خود قرآن نے اپنی اتباع کا لازمی ثمرہ بتائے ہیں۔ یہ ہے صحیح تعلق باللہ۔ اگر قرآن درمیان میں نہ رہے تو کوئی انسان خدا سے اپنا تعلق پیدا نہیں کر سکتا۔ خدا سے براہ راست تعلق کا ذریعہ نبوت تھی، جس کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اب اس کے بعد وہ سوال سامنے آتا ہے جو ہر اس شخص کے لیے ایک دشوار مرحلہ بن جاتا ہے جو مسلمانوں کی موجودہ روش میں تبدیلی کا آرزومند ہوتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ مسلمان میں جو کچھ مذہب کے نام پر ہو رہا ہے وہ ان نتائج کا حامل نہیں جنہیں قرآن اسلامی زندگی کا لازمی نتیجہ قرار دیتا ہے، اور جو کچھ از روئے قرآن ہونا چاہیے وہ اس وقت موجود نہیں۔ اگر اس کے لیے آج سے کوشش بھی شروع کر دی جائے تو بھی اس کے لیے ایک عرصہ درکار ہے۔ لہذا اس درمیانی عرصے میں کیا کیا جائے؟ کیا جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہونے دیا جائے یا اسے چھوڑ دیا جائے اور قرآنی نظام زندگی کے قیام کی کوشش کی جائے؟ یہ سوال فی الواقع ایسا ہے جو ہر اس شخص کے ذہن میں پریشانیاں پیدا کر دیتا ہے جس کا دل صحیح قرآنی انقلاب کا متمنی ہو۔
دنیا میں انقلاب کی آرزو رکھنے والوں میں اکثر ایسے لوگ شامل ہوتے ہیں جن کا ماضی اس حال سے وابستہ ہوتا ہے جس سے وہ خود نکلتا اور دوسروں کو نکالنا چاہتا ہے، اور ان کی توقعات اسی مستقبل سے وابستہ ہوتی ہیں جس کی تعمیر کے لیے وہ کوشاں ہوتے ہیں۔ لہٰذا انہیں ایک مدت تک اس برزخی کشمکش میں رہنا پڑتا ہے، یعنی ان کے دامن کا ایک سرا ماضی سے بندھا رہتا ہے اور دوسرا مستقبل سے منوط۔ ان میں سے اکثر تو اس جگر سوز اور جان کا کشمکش کی تاب نہ لا کر پھر سے ماضی کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں یہ توفیق ارزانی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ماحول سے کٹ کر کافاتن اس مستقبل کے ساتھ وابستہ ہو جائیں جو ان کی امیدوں کا مرکز ہوتا ہے۔ اس برزخی مقام میں بالعموم جی چاہتا ہے کہ ماضی سے تعلق بھی یکسر منقطع نہ ہو اور مستقبل بھی قریب آتا چلا جائے، لیکن انقلاب کا فرشتہ بڑا سخت گیر واقع ہوا ہے، وہ مفاہمت کمپرومائز تو جانتا ہی نہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کا اعلان کر دو کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ 6/79 میں نے ہر طرف سے اپنا تعلق منقطع کر کے اپنا رخ خالصتاً اس خدا کے قانون کی طرف پھیر لیا جو فاطر السماوات والارض ہے، اور اسی طرح میں نے شرک کی رگِ حیات کو کاٹ دیا۔ وہ اس اعلان سے ورے اور کسی اعلان کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے نزدیک اگر بائیں نہ رسیدی تمام بولہبی است۔ لہٰذا جو لوگ آج ہم میں قرآنی نظام زندگی کو بار دیگر متشکل دیکھنے کے آرزو مند ہیں اور اس انقلاب کے داعی ہیں، انہیں اس اہم سوال کے متعلق ایک ہی مرتبہ فیصلہ کر لینا ہوگا۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ قرآن نہیں ہے تو انہیں بے لاگ لپیٹ کھلے الفاظ میں اس کا اعلان کرنا ہوگا، خواہ اس میں اور تو اور خود اپنے ذاتی جذبات بھی کیسے ہی مجروح کیوں نہ ہوں۔ اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں قطر بیونت سے قرآنی نظام زندگی پیدا ہو جائے گا، تو کم از کم ہم تو اپنی حقیر سی بصیرت کے مطابق اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس سے قرآنی انقلاب کبھی بھی نہیں آ سکے گا۔ ملی شعار۔ لیکن اس کے ساتھ ہی طلوع اسلام ایک اور بات بھی کہتا ہے، جو کچھ ہمارے ہاں مذہب کے نام پر ہو رہا ہے اس نے اپنی دینی حیثیت تو کھو دی ہے، لیکن وہ ہمارا ملی شعار سا بن چکا ہے۔ مثلا سب سے پہلے اس کلمے کو لیجئے، دین کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دین کی روح سے اس کے معنی یہ ہے کہ میں اس حقیقت کبریٰ کا اعلان کرتا ہوں کہ کائنات میں خدا کے قانون و اقتدار کے علاوہ اور کسی کا قانون و اقتدار کار فرمان نہیں، اس لیے میری زندگی بھی اسی قانون کے تابع رہے گی۔ میں اس کے سوا کسی اور قانون اور اقتدار کو تسلیم نہیں کروں گا، اور یہ قانون ہمیں رسالت محمدیہ کی وساطت سے ملا ہے جو قرآن کے اندر محفوظ ہے۔ یہ ہے کلمے کا مفہوم دین کی روح سے۔ یہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں یہ کلمہ اپنا دینی مفہوم کھو چکا ہے، لیکن یہ ہمارا اس قسم کا ملی شعار بن چکا ہے کہ جو شخص اس کلمے کا اقرار کرتا ہے اسے ہم مسلمانوں کے گروہ کا ایک فرد سمجھتے ہیں، اور جو اس سے انکار کرتا ہے اسے ہم اس گروہ سے باہر قرار دیتے ہیں۔ اسی کلمے کا اشتراک ہے کہ اگرچہ غیر قرآنی تصور حیات کے ماتحت دنیا کے مسلمان قوموں، نسلوں، جغرافیائی حد بندیوں اور سیاسی تقسیموں کے مطابق الگ الگ ٹکڑیوں میں بٹ چکے ہیں، لیکن بائیں ہما دنیا کے مختلف حصوں میں بسنے والے مسلمان اپنے اندر ایک غیر مرئیسی وحدت محسوس کرتے ہیں۔ اس کے معنی ہیں کہ کلمہ ہماری ملی شعار بن چکا ہے۔ یہی حیثیت دینی ارکان مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی ہے۔ یہ سب اپنی دینی معنویت سے محروم ہو چکے ہیں، لیکن یہ ہمارے ملی شعار بن گئے ہیں۔ چونکہ ملی شعائر بھی ایک حد تک افراد میں احساس یگانگت کے زندہ رکھنے کا موجب ہوتے ہیں، اس لیے طلوع اسلام کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ اس دوران میں جب ہم صحیح قرآنی معاشرے کی تشکیل کے لیے جدوجہد کریں، یہ ملی شعائر
اسی طرح آگے منتقل ہوتے رہیں، بجز ان کے جو قرآن کے خلاف ہوں۔ اس سے جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے، مختلف افراد میں کچھ نہ کچھ احساس یگانگت تو باقی رہے گا۔ اگر ہم قرآنی معاشرے کی تشکیل میں کامیاب ہو گئے تو یہی ملی شعائر دینی ارکان بن جائیں گے، اور ان سے وہی نتائج مرتب ہونے لگ جائیں گے جن کی وضاحت قرآن نے کی ہے۔ یہ ہے وہ مقصد جس کے پیش نظر طلوع اسلام ان شعائر کو باقی رکھنے کے حق میں ہے، اور انہیں مٹانے اور ان میں رد و بدل کر کے قوم میں تشتت و انتشار پیدا کرنے کو سختی سے روکتا ہے۔ ہم سے پہلے جن حضرات نے قرآن کی طرف دعوت دینے کی جدوجہد کی، خدا انہیں ان کی نیک نیتوں اور حسن مساعی کا اجر دے۔ ایسا نظر آتا ہے کہ ان کے پیش نظر قرآنی معاشرے کی تشکیل نہیں تھی، وہ صرف موجودہ غیر قرآنی فقہ کو قرآنی فقہ سے بدلنا چاہتے تھے۔ اس کوشش کا نتیجہ یہ ہوا جیسا کہ ہونا چاہیے تھا کہ معاشرے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اور قوم میں مزید تفرقہ پڑ گیا۔ طلوع اسلام کے پیش نظر قرآنی معاشرے کی تشکیل ہے۔ اگر قرآنی معاشرہ قائم ہو گیا تو وہ اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق فقہی جزیات میں خود بخود ضروری تبدیلیاں کرے گا۔ ارکان اسلام کی صحیح حیثیت، یہ کام ہمارے کرنے کا نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ طلوع اسلام موجودہ مذہبی ارکان کو علی حال ہی قائم رکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اس حقیقت کو بھی دہرائے جاتا ہے کہ ان کی حیثیت محض ہمارے ملی شعائر کی ہے۔ انہیں دینی حیثیت اس وقت حاصل ہوگی جب ان سے وہ نتائج مرتب ہونے لگ جائیں گے جن کی صراحت قرآن نے کر دی ہے، اور یہ چیزیں اس وقت تک ممکن نہیں جب تک معاشرے کی تشکیل قرآنی خطوط پر نہ ہو جائے۔ قرآن نے جب کتاب کے ساتھ حکمت کو بھی منزل من اللہ قرار دیا ہے، یعنی اللہ نے قرآن میں کتاب اور حکمت دونوں کو نازل کیا ہے، تو اس سے ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کتاب کے معنی قانون اور حکمت کے معنی ہیں اس قانون کی غایت ہو، دی وائی آف اٹ، یعنی اس نے کہا ہے کہ یہ کرو تاکہ یہ ہو جائے، یہ کرو قانون ہے، اور تاکہ یہ ہو جائے اس قانون کی حکمت ہے۔ اسی کو قانون کے نتائج کہتے ہیں۔ لہذا قرآن نے جہاں قانون کو خدا کی طرف سے دیا ہے، اس کے ساتھ ہی ان نتائج کو بھی خود ہی بیان کر دیا ہے جن کا حامل وہ قانون ہے۔ یہ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم ایک ایک قدم پر اس کا جائزہ لیتے رہیں کہ ہم قانون کی صحیح پیروی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر اس قانون کے اتباع سے وہی نتائج مرتب ہو رہے ہیں جن کی صراحت قرآن نے کر دی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ قانون کی ٹھیک اطاعت ہو رہی ہے۔ لیکن اگر اسے وہ نتائج مرتب نہیں ہو رہے تو پھر یقین کر لیجئے کہ اس کی اطاعت ٹھیک نہیں ہو رہی، خواہ آپ بازم خیش اس کی اطاعت کیسی ہی عمدگی سے کیوں نہ کر رہے ہوں۔ نتائج معیار ہیں، اور اسے آپ کے جذبات کی تسکین کیسی ہی اچھی کیوں نہ ہو جاتی ہو۔ پہلی قومیں اس لیے تباہ نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنے دینی احکام سے انکار کر دیا تھا، وہ اس لیے تباہ ہوئی تھی کہ وہ جس انداز سے ان احکام کی اتباع کرتے تھے، اس سے وہ نتائج مرتب ہوتے نہیں تھے جن کے لیے وہ احکام دیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتے یہ تھے کہ ہم ان احکام کی اطاعت ٹھیک کر رہے ہیں۔ مثلا قرآن اس پر شاہد ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل نے اپنی قوم کو قیام الصلاۃ کا حکم دیا۔ یہودی آج تک برابر نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، عیسائی بھی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ باور کیا جا سکتا ہے کہ ان کی موجودہ نماز کی شکل بھی وہی ہو جو ان کے اس ابتدائی معاشرے میں رائج تھی۔ جب یہ کتاب اللہ پر ٹھیک عمل کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے صلاۃ کو ضائع کر دیا۔ ادعوا الصلاۃ،
اور اس طرح تباہ و برباد ہو گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صلاۃ کی شکل قائم رکھنے کے باوجود ان سے کیا غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے قرآن نے کہا کہ انہوں نے صلاۃ کو ضائع کر دیا؟ غلطی یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے اس کا جائزہ نہیں لیا کہ ان کی صلاۃ وہ نتیجہ مرتب کر رہی ہے یا نہیں جن کی صراحت خدا نے کی تھی۔ ان کی صلاۃ نے وہ نتائج اس وقت سے مرتب کرنے چھوڑ دیے تھے جب سے انہوں نے صلاۃ کو دینی معاشرے کی بجائے انفرادی دعا یا پرستش سمجھ لیا۔ چنانچہ ان کے ہاں صلاۃ کے لیے لفظ بھی دعا، پریئر یا پرستش، ورشپ کا استعمال ہوتا ہے۔ بائنیا یہی پوزیشن ہماری نماز کی ہو چکی ہے جسے ہم انفرادی صلاۃ کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے مذہبی ارکان دین کے اجزاء بن چکے ہیں یا نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان سے وہ نتائج مرتب ہو رہے ہیں یا نہیں جن کی تفصیل قرآن نے خود دے دی ہے۔ جب تک وہ نتائج مرتب نہیں ہوتے ان ارکان کی دینی حیثیت کچھ نہیں رہتی، یہ صرف قومی شعائر کی حیثیت رکھتے ہیں۔